الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب ہم مدارس میں کیوں خرچ کریں، اس موضوع پر کچھ گفت و شنید ہے۔ اس سے پیشتر برکت حاصل کرنے کے لیے آقا تو جہاں خاتم پیغمبراں رسول ذیشان صاحب قرآن باعث غفراں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، مختلف عناوین اور موضوعات پر کلام ہوتے رہے۔ آج جو موضوع ہے تو ہر آدمی کو سمجھتا، لیکن ابھی بہت سارے معاملات ہمارے سامنے درپیش ہوتے رہتے۔ تو سوشل میڈیا پہ ایک میسج چلا کہ مدارس میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو دل یہ کہا کہ یہ موضوع بننا چاہیے، مدارس میں کیوں خرچ کریں، یہ خرچ کرنا کس کا حکم ہے، مدارس میں دینا کس کا طریقہ ہے، اور مدارس میں دینے کا فائدہ کیا ہے۔ کیونکہ آج انسان خرچ تو کرنا چاہتا ہے، دینا بھی چاہتا ہے، لیکن کس کو دینا ہے اس معاملے میں کنفیوز رہتا ہے، یا خوشی خوشی دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، دیں بلا شبہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ و صدقات بیان فرمائے، ان میں مسکین کا تذکرہ فرمایا۔ مسکین جس کے پاس ایک وقت بھی گزارے گا سامان نہ ہو، فقیر جو مالک نصاب نہ ہو، اور عاملین جو وصولی کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہیں، وہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ گنائے ہیں، لیکن ذرا فقیر کو دینے سے پہلے تحقیق تو کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس کو دے رہے ہو اور ایسا فقیر ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، ایسا فقیر ہے کہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، ایسا فقیر ہے جو روزہ نہیں رکھتا، ایسا فقیر ہے جو روزے میں بھی کھلا گٹکا کھا کر پھرتا ہے۔ تو آپ گناہ پہ بڑھاوا دے رہے ہیں کہ اس کو معلوم ہے ہمارے خرچ کا انتظام تو ہو ہی جائے گا، اور ایسا آدمی دنیاوی اعتبار سے تو فقیر ہوتا ہے، لیکن اگر تحقیق کی جائے تو شریعت کی نظر میں وہ فقیر نہیں بلکہ مالک نصاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے مدارس میں جب خرچ کیا جاتا ہے، ذرا سوچیں وہاں طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ اب امیر گھر کے بچے تو عام طور سے آتے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے امیر بھائیوں کو، ہمارے امیر چچاؤں کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچے کو بھی دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ عام طور سے مدرسے میں 90% بچے غریب گھر کے ہوتے ہیں۔ جب غریب گھر کے بچے ہیں، ذرا سوچیں اگر آپ نے اس کے اوپر خرچ کیا، وہ عالم دین بن گیا، کب تک وہ تبلیغ کرے گا؟ جب تک وہ تبلیغ کرے گا آپ کے خرچ کرنے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ذرا سوچیں، جب تک وہ تبلیغ کرے گا حافظ قرآن بن گیا، جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے اس کی پڑھائی کا انتظام کیا ہے، آپ نے اس کو جو ہے پڑھایا ہے، آپ نے اس کے اخراجات کو برداشت کیا ہے۔ سوچیں ذرا، اور جو آدمی حافظ اور عالم کی مدد کر رہا ہے
بڑی شان والا ہے کہ عالم کی مدد کر رہا ہے، حافظ کی مدد کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری کائنات کا خیال فرمایا، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب صفہ کا پورا خرچ اپنے ذمہ لے رکھے تھے۔ یہ اصحاب صفہ کون؟ یہ وہ صحابی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چبوترے پر بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم تو آقا علیہ السلام نے پورا خرچہ اپنے ذمہ کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑے کا انتظام فرماتے، ان کے کھانے کا انتظام فرماتے، آقا علیہ السلام ان کے سونے کا انتظام فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے دعوت میں تو اصحاب صفہ کو اپنی رفاقت میں لے جایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر انداز میں، ہر پہلو پہ آقا علیہ السلام نے یہ شان بتائی۔ اب ذرا سوچیں، اگر مدارس میں خرچ ہو رہا ہے تو آپ کس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں؟ اصحاب صفہ کے اوپر سرکار نے خرچ کیا ہے، وہ مہمان رسول تھے۔ آج اگر کوئی مدرسے میں خرچ کرتا ہے تو الحمدللہ انہی مہمان رسول کے صدقے میں ان کے نائبین کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ اب آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں پہلے خرچ کیا کرنا ہے۔ تو قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرنا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرنا۔ ہم لوگ تو کسی سے بھی پوچھتے ہیں لیکن سرکار سے پوچھتے ہیں سرکار کی کیا مرضی ہے۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا لاؤ غزوہ تبوک کے موقع پر عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا، ابو بکر و عمر نے بھی پیش کیا، لیکن عمر نے آدھا پیش کیا اور یہ تصور کر رہے تھے آج آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پورا مال لے کے آ گئے، سبحان اللہ۔ بدن پر جو کپڑا تھا وہ بھی اتار دیا تھا، دوسرا ٹاٹ کا کپڑا پہن لیا تھا، سوئی نکال لی گھر میں سینے والی سوئی، وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں۔ آقا نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ کہا سرکار آدھا مال گھر میں رکھ کے آیا ہوں، آدھا لے کر کے آیا ہوں۔ کہا ابو بکر تم کیا لائے؟ کہا سرکار سارا مال آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو ابو بکر کہتے سرکار گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ معلوم ہے خلاق کائنات اللہ تعالیٰ ہے، قاسم رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بنایا ہے، تو جو خلاق ہے اور جو قاسم ہے دونوں کو اپنے گھر کے واسطے چھوڑ کر کے چلا آیا۔ تو یہ حضرت عمر حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہ انداز تھا محبت کا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے محبوب پوچھتے کیا خرچ کرنا، کیا خرچ کرنا۔ آج ہم سے فطرے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، فطرے میں خالی گیہوں نہیں بتایا گیا کہ خالی گیہوں کی بھی قیمت خرچ کرو، کشمش بھی ہے اس میں، منقع کھجور بھی ہے، جو بھی ہے، اس کی بھی قیمت اگر ہو تو نکالے، آپ طاقت ہے تو۔ کھانے میں تو ہم اعلیٰ کھانا کھاتے ہیں، جب فطرہ دینے کی بات آئے تو ہم ادنا میں کیوں چلے گئے، سب سے چھوٹے میں کیوں چلے گئے؟ جب کھانا ہمارا اعلیٰ چلتا ہے تو رب کی بارگاہ میں فطرہ بھی ہمارا ایک نمبر کا چلنا چاہیے، ہے نا۔ جس کی کیپیسٹی ہو، طاقت ہو، وہ کھجور کی مقدار سے نکالے، جس کی طاقت ہو تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کشمش کی مقدار سے نکالے، جس کی طاقت ہو جو کی مقدار سے نکالے، ورنہ عام طور سے انسان تو گیہوں کی مقدار سے نکال ہی دیتا ہے۔ فطرہ نکالنا کمال ہے، ہر آدمی نکالتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ جو آپ کی طاقت ہے طاقت کے اعتبار سے نکالنا، یہ کمال ہے۔ کھجور کے اعتبار سے نکالے کہاں تک پہنچ جائے گا معاملہ، کشمش کے اعتبار سے منقع کے اعتبار سے نکالے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو صحابہ کرام کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے محبوب آج سے پوچھ کے کیا خرچ کرنا، آج سے پوچھنا ہے خرچ کرنا کیا، کیونکہ چاہتے محبوب کہہ دیں تو عمل ہو جائے۔ تو میں محبوب قل آپ کہہ دو العفو، عفو کو خرچ کرو، عفو جو بچ گیا سب راہ خدا میں دے دو۔ ابو ذر غفاری نے اسی پہ عمل کیا تھا۔ ابو ذر غفاری یہی کہتے تھے جتنا آج ہے کھا لیا، جو بچا راہ خدا میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اگر ایسے فتویٰ آئے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، کہا جاؤ آپ یہاں سے نکل کے مقام ربضہ میں اکیلے رہو جا کے۔ تو 2.5% ہم کو نکالنا ہے زکوٰۃ، فطرہ نکالنا ہے، اس میں بھی آدمی 10 بار سوچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خرچ کرو، اب کس کے اوپر خرچ کریں؟
تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مصارف زکوٰۃ بیان کیے اور ایک جگہ چونکہ موضوع سے ریلیٹڈ یہ آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے اوپر خرچ کرو، ان غریبوں کے اوپر خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں۔ کون ہے یہ غریب؟ تو خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے غریب جانتے کون ہے؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں چلتے نہیں ہیں، چل نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی راہ کیا؟ کاج چبوترے پر بیٹھ کر کے مصطفیٰ کے فرمان کو سن کر کے یاد کر لیتے ہیں، یہ وہی ہے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب صفہ پر خرچ کرنے کا حکم، اور اصحاب صفہ پہلے سمجھ لیں، چبوترے والے، تو مسجد نبی میں ایک چبوترا تھا جس میں آقا علیہ السلام صحابہ کو رکھتے، 70 صحابہ کرام بیٹھ کر کے وہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین وہ چل نہیں سکتے کیونکہ علم حاصل کرنا ہے، پڑھائی کرنا ہے، تو وہ چل نہیں سکتے، لیکن وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، اور اپنے یہی معاملہ ہے، جو مانگتا نہیں اس کو مانگنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، جو مانگتا نہیں مانگنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، اور ڈیمانڈ کرنے والا آتا ہے 40,000 اکاؤنٹ میں ڈلوا کے چلا جاتا ہے، اور پھر بولتا ہے یار ہمارا یہ نہیں جمع، وہ نہیں جمع، 40 بھی گیا، ٹکٹ بھی گیا اور آیا بھی نہیں۔ ہم لوگوں کا حال ایسا ہے، ڈیمانڈ والوں بہت خیر کر رہے ہیں، جبکہ میرے اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا، وہ مقرر وہ نعت خواں، سنیں جملہ، حالات فرماتے وہ مقرر وہ نعت خواں جو طے کر کے نذرانہ آتا ہے تو اس کا نذرانہ لینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ نذرانہ لینا کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ طے کر رہا ہے پہلے سے 20,000 اکاؤنٹ میں ڈال دو، 20 کا چیک دے دینا، یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ حرام ہے۔ ارے جو پہلے ہی حرام کھا رہا ہے وہ کیا خاک ہم کو حلال کھلائے گا؟ حرام کھانے والا کیا خاک ہم کو حلال کھلائے گا؟ اسی کے ساتھ یہ پہلی صورت ہے حرام ہونے کی۔ دوسری صورت اللہ فرماتے کوئی نیتی نہ ہو، کوئی نیتی نہ ہو۔ یہاں شاہ احمد نورانی علیہ رحمت الرضوان کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ الحمدللہ علیمیہ جمدہ شاہی میں تشریف لائے بیان کرنے کے لیے، تقریباً آج سے 30-40 سال پہلے کی بات، بیان کرنے کے لیے تشریف لائے۔ وہاں کے لوگوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھا، آئے تھے پڑوسی ملک سے، داتا کے ملک سے آئے تھے، وہاں سے آئے تھے، بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد جب جانے لگے تو ذمہ دار اراکین نے ایک بیگ، پہلے بریف کیس چلتا تھا نا، اس میں پیسہ رکھ کے دیتا تھا، 1 لاکھ نذرانہ دیا۔ بولے سبحان اللہ، کوئی ڈیمانڈ نہیں تھا ان کا، کوئی ڈیمانڈ نہیں تھا ان کا، پھر بھی 1 لاکھ دیا۔ جب 1 لاکھ دیا تو پہلے جیپ پر آتے تھے علماء کرام، آپ آئے بیگ کو ہاتھ میں لیتے ہوئے بار بار پوچھتے رہے 1 لاکھ ہے نا، 1 لاکھ ہے نا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مولا کچھ اور نہیں ایسا پوچھ رہے، بار بار پوچھا تھا 1 لاکھ ہے نا۔ اس کے بعد جب جیپ میں بیٹھ گئے تو بیٹھنے کے بعد فرمایا مدرسے کے صدر صاحب کا ہے، تو مدرسے کے صدر صاحب آگے آئے، آپ نے وہ بیگ اٹھایا بریف کیس، اور اٹھانے کے بعد ان کے حوالے کر دیا، کہا تم نے دیا میں نے لے لیا، اب میں یہ میری طرف سے مدرسے کو دے کر جا رہا ہوں، اب میں یہ مدرسے کو دے کے جا رہا ہوں۔ تو مدرسے کے ذمہ داروں کا، سرکار آپ کے گھر والوں کا، ارے کہا مدرسے میں دینا سرکار کی سنت ہے، اور گھر والوں کی کفالت تو یہ اللہ کا ذمہ کرم ہے۔ کیا ایمان تھا یار، آج ایسے ہی نہیں کوکب بن کے چمک رہا ہے، ایسے ہی نہیں چمک رہا ہے وہ، کیونکہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمت الرضوان کی قربانیاں ہے وہ۔ تو بہرکیف تو مدارس میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فقراء پہ خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، ان غریبوں پر۔ کون طالب علم امیر ہوتا ہے بابا؟ اگر باپ سیٹ ہے تو بھی طالب علم غریبی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فقیروں، ان غریبوں پہ خرچ کرو جو غریب اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، کیونکہ طالب علم اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، روک دیے گئے، زمین میں نہیں چل سکتے لیکن کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ تو میں مسئلہ بتا رہا تھا، ضمناً چھوٹ گیا بات، کہ مانگر پہلے سے ڈیمانڈ کر لیا تو یہ لینا حرام ہے، یہ لینا کیا ہے، اور کوئی نیت نہیں ہے، یوں ہی چل پڑے دین کی خدمت کے لیے، یوں ہی کوئی نیت نہیں، بالکل صاف ہے، خالی دین کا کام کرنا ہے، یہ نیت ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے دے دیا تو یہ مستحب ہے، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟
مستحب ہے. اور اگر یہ بھی نیت ہے دین کا کام ہو جائے گا, اگر دے دیں گے میرا بھی کام ہو جائے گا. نیت ہے خالی, دین کا بھی کام ہو جائے گا, میرا بھی کام ہو جائے گا. اعلیٰ فرماتے یہ جائز ہے. سبحان اللہ. اب سوچو ڈیمانڈ والا کیا کام کر رہا ہے, حرام کر رہا ہے کہ حلال کر رہا ہے؟ زور سے بولیے تو. ہاں, ایسے ڈیمانڈی لوگوں کو کنارے رکھنا چاہیے. جس کے اندر خود خلوص نہیں, کہ خاک ہمارے اندر خلوص پیدا کرے گا. اور یہ ڈیمانڈ کرنے والے جو برابر ڈیمانڈ پورا ہوتا ہے. سوچو 1 لاکھ روپیہ ایک جلسے میں ایک مقرر ایک نعت خواں کو دے دیا جاتا ہے. لیکن ذرا سوچو اگر وہ 1 لاکھ روپیہ کسی مدرسے کے اوپر خرچ کر دیا جاتا, کسی عالم اور حافظ کے اوپر خرچ کر دیا جاتا, طالب علم کو عالم بنانے کے لیے خرچ کر دیا جاتا, تو الحمدللہ وہ بچہ عالم دین بھی ہو جاتا, تقوی شعار بھی ہو جاتا, حافظ قرآن بھی ہو جاتا, مدرسہ بھی چل جاتا. اور ایسے مدرسے کے لوگ جن کے ہاں مدرسے میں بچے پیٹ بھر کھانا نہیں پاتے ہیں, وہ لوگ ایک پروگرام میں 1 لاکھ روپیہ دے دیتے. روز محشر پوچھا جائے گا تمہارے طالب علم کو تم نے کیا کھلایا تھا. روز محشر تم سے پوچھا جائے گا مدرسے میں کیا انتظام کیا تھا. یہ بھی معاملہ ہے نا کہ قرآن کہتا ہے خرچ کرو ان کے اوپر. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے مال والے ہیں. کیوں؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. نادان دیکھتے ہیں تو سمجھتے بڑا مالدار ہے. اصحاب صفہ کو مالدار تصور کرتے تھے. کیوں؟ من التعفف, وہ کسی سے مانگتے نہیں تھے, کسی سے مانگتے نہیں تھے. تو نادان سمجھتا ہے بڑے مالدار ہیں, مانگتے نہیں ہیں, یہ بڑے مالدار ہیں. ارے نہیں مانگتا, صحیح بات ہے, تبھی تو دل والا ہے, مانگ نہیں رہا ہے. مانگ نہیں رہا, بہت بڑی بات ہے یہ. آقا کا نائب تو یہ ہے حقیقت میں کہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں کہا تھا سرکار عرض لے لے میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب کہہ دو میں اس پہ مزدوری نہیں لوں گا اگر میں مانگتا ہوں الا المودۃ فی القربى. ارے میرے رشتہ داروں سے محبت کرو, یہی مزدوری ہے میری. آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا محبوب بتا دو آپ. تو لوگ سمجھتے بہت مالدار ہیں, بہت مالدار ہیں. کیوں مالدار ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں, نادان سمجھتا ہے بڑے مالدار ہیں اصحاب صفہ, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو علم رکھتا ہے تعریفہم بسیماہم, ان کے چہرے کو دیکھو گے ان کے بھوک کا احساس ہو جائے گا. ان کے چہروں کو دیکھو ان کے جذبات کا احساس ہو جائے گا. چہرہ دیکھ کر کے پہچان لوگے کہ اصحاب صفہ خالی یہ علم حاصل کرنا چاہتے, مصطفیٰ کی صحبت میں رہنا چاہتے. چہرہ دیکھ کر کے پہچان لوگے. لیکن نادان اس کو مالدار سمجھتے ہیں. کیوں؟ لا يسألون الناس الحافا, لوگوں سے یہ مانگتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. ارے بولے نا یار زور سے. یا صحاب صفہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تو یہ صحاب صفہ تو مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے. سبحان اللہ. دنیا سے کیا مانگے؟ لا يسألون الناس, لوگوں سے نہیں مانگتے, سوال نہیں کرتے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھلا دو, میرے پاس کپڑے نہیں کپڑے پہنا دو. جبکہ حدیث پاک میں آیا اصحاب صفہ کے پاس خالی 1 چادر ہوتی تھی جو بدن پر لنگی کے طور پر پہن لیتے, دوسری چادر اوڑھنے والی تھی تو نماز کے وقت اس کو لپیٹ لیا کرتے تھے. یہ اصحاب صفہ کا حال تھا. تو لوگ مذاق اڑاتے, اصحاب صفہ نماز پڑھتے تو بھوک کے مارے گر پڑتے نماز کے اندر. جب گر پڑتے ہم لوگ کیا برداشت کریں گے بھوک, وہ بھوک کو برداشت کر رہے. گر پڑتے تو کفار دیکھتے, منافقین دیکھتے, یہود دیکھتے تو کہتے ارے ان کا عجب حال ہے, گر پڑتے. تو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے جب سنا تو سننے کے بعد نماز پڑھائی حضور, اور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اصحاب صفہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا اگر ان کو معلوم ہو جائے ان کی کیا شان ہے تو یہ اللہ کی راہ میں اور لگے رہیں گے, اللہ کی راہ میں اور لگے رہیں گے. دیکھیں آقا فرما رہے ہیں اور لگے رہیں گے. کیوں نہیں مانگتے لوگوں سے؟ الحافہ, گلگلانا پڑتا ہے. جو اچھا ہوتا ہے اس کو گلگلانا پڑتا ہو, اور جو ایڑا بناتا ہے بغیر گلگلائے کام ہو جاتا ہے. تو اصحاب صفہ مانگتے نہیں کہ گلگلانا پڑتا ہے, بار بار ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے, اس لیے اصحاب صفہ مانگتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو ان اصحاب صفہ پر. کیوں؟ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. دنیا کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے خرچ کرنے کو میں جانتا ہوں. چاہے چپکے سے خرچ کرو, دکھا کے خرچ کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے, اور چھپا کے خرچ کر دیا تو روز محشر اللہ تعالیٰ سایہ کرم بھی عطا فرمائے گا.
تو اصحاب صفہ یہ مدارس کے طالب علم، اور ایسے مدرسہ جو ہم اور آپ نہیں چلاتے، ایسا مدرسہ تھا جس کو ہم اور آپ نہیں چلا رہے تھے کہ ہم جا کے چندہ دے کے آ جائے تو چلے مدرسہ. یہ وہ مدرسہ تھا جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے. آقا علیہ السلام کبھی کبھی تو ایسا بھی اتفاق آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اصحاب صفہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تحفہ آتا تو حضور انگور وہیں پہ ٹانگ دیا کرتے تھے، کھجوریں وہیں پہ رکھ دیا کرتے تھے. اصحاب صفہ کو جب بھوک لگتی پڑھتے رہتے قرآن اور حدیثیں پڑھتے رہتے، جب بھوک لگتی تو وہی انگور توڑ کر کے کھا لیا کرتے تھے، وہی کھجوریں اٹھا کر کے کھا لیا کرتے تھے. آقا علیہ السلام اتنا انتظام فرماتے تھے. اگر ہم لوگوں میں ہوتا تو بولتے خالی مدرسے میں کھانے ہی کی بات ہو رہی ہے، کھانے کی ہی بات ہو رہی ہے. اگر ہم لوگ ہوتے تو یہ کہتے، لیکن یہ نہیں تصور کیا جاتا ارے کھا رہا ہے کون؟ وہ کھائے گا جو مستقبل میں قوم کی قیادت کرے گا، جو مستقبل میں قوم کا امام ہوگا، جو مستقبل میں قوم کا لیڈر ہوگا، وہ کھا رہا ہے. اور ہر کھانے پہ اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جا کر کے ٹانگ دیتے، صحابہ اٹھا کر کے کھا لیتے. بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جو عائشہ صدیقہ کے سگے بھائی ہیں، یہ بیان فرماتے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا جس کے یہاں 2 کا کھانا بنا ہو وہ ایک اصحاب صفہ میں سے لے کے جائے، اور جن کے یہاں 4 کا کھانا ہے وہ 2 کو لے کے جائیں، جن کے یہاں 6 کا کھانا ہے وہ 3 کو لے کر کے جائیں. اعلان کر دیا آقا علیہ السلام نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 کو لے کر کے چلے گئے. سبحان اللہ، 3 کو لے کر کے گئے ابو بکر، اور گھر میں چھوڑا اپنے بیٹے عبد الرحمن سے، کہا بیٹا کھانا کھلا دینا، میں مسجد سے آتا ہوں. واپس چلے آئے مسجد نبی، عبادت کرتے رہے. مہمانوں نے کہا جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے. کھانا تو ابو بکر کے ساتھ ہی کھانا ہے، ابو بکر کے ساتھ ہی کھانا کھانا ہے، ہم نہیں کھائیں گے کھانا. کافی تاخیر ہو گئی، اور مہمان کو کھانا تاخیر نہیں کرنا چاہیے. بیچارہ باہر سے آئے، معلوم بھوکا ہے، کیا ہے کیا نہیں. مہمان کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اور مہمان لاکھ منع کرے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھلانا چاہیے. آقا علیہ السلام ابھی حدیث سنا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی اصحاب صفہ کی دلجوئی کے لیے کتنے بار کھانا کھایا ہے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ مہمانوں نے کہا ہم نہیں کھائیں گے جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے، ان کے ساتھی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مسجد نبی میں مصروف عبادت کر رہے ہیں. تشریف لے گئے جب گھر تو پوچھا اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کیا حال ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کھایا ہی نہیں کھانا ان لوگوں نے. اب جلال آیا حضرت ابو بکر صدیق کو، تم کو کھلا دینا چاہیے تھا. اور قسم کھا کے کہتے باخدا میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، تم نے مہمانوں کیوں نہیں کھلایا؟ لو جملہ کیا تھا؟ میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. ہمارے یہاں بھی لوگ کھانے سے ناراض ہوتے ہیں. ہر گھر میں آدمی ارے ناراض اس سے جس سے چھوڑنا پڑے یار، کھانا 2-3 دن میں منا ہی لے گا آپ کو. اگر دم ہے تو ایک بار ناراض ہوئے تو ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤ، ورنہ ناراض مت ہونا. آقا علیہ السلام کی سنت یہ کہ کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے، نہیں پسند ہوتا چھوڑ دیتے. لیکن ناراض ہو کے کھانے سے اٹھنا یہ عقل مندوں کی شان نہیں ہے. تبھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ روٹی کی قدر کرو، اس لیے کہ یہ نعمت جس کے گھر سے چلی جاتی ہے دوبارہ واپس نہیں آتی. تو کھانے کی قدر کرو، کھانے سے ناراض ہو کے کہاں جاؤ گے؟ تو ابو بکر نے کہا بخدا کھانا ہی نہیں کھاؤں گا میں. اب اس کے بعد مہمانوں کو حضرت عبد الرحمن نے کسی طریقے سے منایا، دسترخوان پہ بٹھایا، پلیٹ پہ کھانا رکھ دیا. ایک پلیٹ میں کتنے لوگ کھائیں گے؟ ایک پلیٹ میں کھانا رکھ دیا. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں مہمانوں نے کھانا شروع کر دیا. مہمان کھا رہے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ نیچے سے کھانا پیدا ہو رہا ہے، نیچے سے کھانا پیدا ہو رہا ہے. جب ابو بکر صدیق کو بتایا کہ مہمان نے کھانا کھا لیا اور ہم لوگ حیران ہیں کہ کھانا اب زیادہ ہے کہ پہلے زیادہ تھا، اب زیادہ ہے کہ پہلے زیادہ تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا آئے تشریف لائے تو کہا باخدا یہ کھانا میں ضرور کھاؤں گا. سبحان اللہ، میں یہ کھانا ضرور کھاؤں گا. کھانا کھایا، کم نہیں پڑا. آقا کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو بھی کھلا دیا کھانا. دیکھیں اصحاب صفہ کا انتظام، یہ جہاں جاتے اللہ تعالیٰ وہاں برکتیں عطا فرماتا. اتنی برکت کی کھانا تھوڑا لیکن اتنے صحابہ کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ سوچے ذرا آپ، تو مدارس میں ولی صفت آدمی بھی ہوتا، ولی صفت طالب علم بھی ہوتے، دعا کر دے تو بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ.
ولی صفت بھی ہوتے ہیں. اور یاد رکھے کوئی جاہل کبھی ولی نہیں ہوتا. جاہل سے مراد اپنے طرف مت لے جائیں. وہ لوگ وہ مراد ہے جو کچھ بھی نہیں رہتے اور اپنے آپ کو پیر موغا لگاتے ہیں. وقت کا اپنے آپ کو مان لے کیا کیا میں تو یہ کر دوں گا, میں تو وہ کر دوں گا. ٹھیک ہے بابا کچھ مت کرو, بس خالی تختہ پلٹ دو. سمجھ میں آیا نا؟ کچھ تختہ پلٹ دو, بس خالی دارالاسلام میں اسلامی معاملہ رہے. یہی کر دو, کچھ کر نہیں پاتے. اگر پیر موغا ہوتے تو تختہ پلٹ دیتے. میرے غیر نواز علی رحمٰن نے یہی تو کر کے بتایا, کہا پتری راج کو شہاب الدین کے حوالے میں نے کر دیا ہے نا. تختہ یوں پلٹ کر کے بتایا, یہ ہے وقت کے پیر, یہ ہے وقت کے ولی, یہ ہے اللہ کے محبوب کی چاہیں زبان سے نکل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیتا ہے. تو اصحاب صفہ کی یہ شان دیکھیں. آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ اور سنے قرآن کی آیت, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پوچھتے کیا خرچ کرنا, قل ما انفقتم من خیر, جو بھی تم بھلائی سے خرچ کرو فللوالدین. پہلے اماں ابا کو دیکھو. یہ صدقہ نافلہ کی بات چل رہی ہے. کس کو دیکھو پہلے؟ زور سے بولیے نا یار. ہاں, جس نے اماں ابا کو عید میں کچھ نہیں دیا انتظام کر لو جا کے, کیونکہ قرآن کہتا ہے پہلے ماں باپ کو دیکھو, پہلے ان کا تحفے کا, ان کے تحفے کا انتظام کرو. ارے بڑے ارمان ہوتے ہیں ماں باپ کے, بڑے ارمان ہیں, بڑی امیدیں ہیں آپ سے. وہ سوچ رہے ہوں کہ میرا بیٹا لائے گا, میرا بیٹا لائے گا, لیکن اوپر کے دل سے جانتے کیا بولتے, کوئی بات نہیں ہے, میرا بیٹا پریشان ہوگا, انتظام نہیں کر سکا ہو. یہ مہربان ماں باپ ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ کو خرچ کرو. ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو صحابی بن جاتے یار, لیکن صحابیت کو اختیار نہیں کیا. کیوں؟ خالی اس لیے کہ ماں کی خدمت کر رہے تھے. سبحان اللہ. اور ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ مقام, وہ صلہ ملا کہ آقا نے حضرت عمر, حضرت علی سے فرمایا کہ قبیلہ مراد کا ایک شخص ہوگا, اس جو قرن سے تعلق رکھے گا, اس کا نام اویس ہوگا, اس کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے. سوچے چاہتے تو صحابی ہوتے, حضور سے ملاقات کر لیتے, لیکن ماں کی خدمت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا سلام ان تک پہنچایا ہے. ساری امت حضور کو سلام بھجوائے. ایسے ہی ہے نا, حاجی و مصطفیٰ سے کہہ دینا ہے نا. ساری امت سلام کہے آقا علیہ السلام کو, لیکن مصطفیٰ جس کو سلام کہلائیں وہ ویسے کرنے کی ذات ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا قرآن کہتا ہے خرچ کرو جو بھی بھلائی سے, والدین کے لیے, والاقربین, رشتہ داروں کے لیے. رشتہ دار میں بہت سارے آ گئے, بھائی, باپ, ماں, بہن, بہت سارے لوگ آ گئے رشتہ دار. والیتامی, اور یتیم. اب یتیم تو آدمی کبھی کبھی بوڑھا ہوتا ہے, خاص طور سے عورتوں میں سننے میں آیا, جب جھگڑا ہوتا ہے بولتے ہیں ہم یتیم ہیں. اب یتیم ہوتا ہے کون یہ بھی سمجھ لیں آپ. وہ نابالغ بچہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے, وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو جائے. بچی 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے, بچہ 12 سال میں بالغ ہو جاتا ہے. اب یتیم سمجھ میں آیا. بچہ 9 سال میں 12 سال میں اور بچی 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے, اور جو بالغ ہو گیا وہ یتیم نہیں رہا. تو قرآن کہتا ہے یتیموں پہ خرچ کرو, والمساکین, مسکینوں پہ خرچ کرو, وابن السبیل, اور مسافر پر خرچ کرو. مدرسے کے طلبہ کیا ہیں, یہ راہ خدا کے مسافر ہیں, ان پر خرچ کرنے کا حکم تو قرآن بھی دے رہا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ آدمی کبھی کبھی اب مدرسے پہ خرچ کریں گے, 11ویں مدرسے میں خرچ کر کے کریں گے تو 4 آدمی میں نام تھوڑے نہیں ہوگا, 4 آدمی پہچانیں گے نہیں کہ 11ویں نہیں کیا, خرچ نہیں کیا. تو قرآن کہتا ہے کیوں گھبرا رہے پیارے, جس کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ نہیں. وما تفعل من خیر, ارے جو تو بھلائی کرتا ہے, جو بھی بھلائی سے خرچ کرتا ہے, فإن اللہ بعلیم, اللہ تعالیٰ ان تمام بھلائیوں کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے لیے خرچ ہو رہا ہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. ذرا آؤ آقا علیہ السلام کا طریقہ دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کن کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. حضور نے اپنی شہزادی کو کس پر خرچ کرنے کا حکم دیا. درود شریف پڑھے تو حدیث سنائی جائے, صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک, حدیث نمبر 4734, جس کے راوی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بیان فرماتے ہیں لما ولدت فاطمہ حسنہ, جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شکم مبارک سے امام حسن کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ.
اور ولادت سے پہلے ہی آقا علیہ السلام نے اپنی چچی ام الفضل سے کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کے شکم سے ایک ایسے بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا. حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا. تو جب امام حسن پیدا ہوئے تو آتے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں الا اعوق عن ابنی بدم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے بیٹے حسن کی طرف سے عقیقہ نہ کر دوں؟ کیا میں اپنے بیٹے حسن کی طرف سے عقیقہ نہ کر دوں؟ حضور نے فرمایا ابھی مت کرو، ابھی مت کرو، ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاس. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی مت کرو. بعد میں آقا علیہ السلام نے اپنے جیب خاص سے اپنے نواسے کا عقیقہ فرمایا ہے. آقا علیہ السلام نے جو اپنے نواسے کا عقیقہ کیا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا عقیقہ کر دو؟ حضور نے فرمایا ابھی مت کرو، کیونکہ آقا علیہ السلام کو معلوم ہے تم کیا کرو، میں کر رہا ہوں اپنے نواسے کا عقیقہ، میں کروں گا نواسے کا عقیقہ. حضور نے فرمایا نہیں بیٹی، اس کے سر کو منڈا دو، بال منڈا دو. اور منڈانے کے بعد فقہا فرماتے ہیں کہ روایت میں خود آیا کہ اس کے بچے کے اوپر جو ہے زعفران مل دیا جائے، سر پر زعفران مل دیا جائے. پھر حضور نے فرمایا سر منڈا دو. سر منڈانے کے بعد ان کے بال کے وزن کی مقدار سے، سبحان اللہ، ان کے بال کے وزن کی مقدار سے چاندی غریبوں اور محتاجوں پہ صدقہ کر دو. علی المساکین والاوفاس. محتاج، یہاں محتاج سے کیا مراد تو خود فرماتے مکان الاوفاس ناسم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاجین فی المسجد فی الصفہ. جو محتاج لوگ تھے یہ آقا علیہ السلام کے کچھ صحابی تھے، وہ صحابی جو صفہ پر بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ پر خرچ کرنے کا حکم دیا. اصحاب صفہ وہ جو قرآن پڑھتے تھے، اصحاب صفہ وہ جو حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والوں پر خرچ کرنے کا ذہن میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا. آقا نے خرچ کرنے کا ذہن دیا اور گھر والوں نے بھی خرچ کر دیا. سبحان اللہ. تو اہل بیت اطہار کا یہ معاملہ ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اس پر خرچ بھی کرتے اور خرچ کرنے کا ذہن بھی دیتے ہیں. یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ کار ہے. اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ففعلت ذلک، میں نے ایسے ہی کیا، بال کی مقدار سے چاندی کو کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بال آٹے میں کر لیا جاتا ہے، کرنے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے، صدقہ نہیں کیا جاتا، جبکہ صدقہ کرنا بھی سنت ہے. اس ٹائم پہ بلائیں مصیبتیں دور ہو جائے بچے کی، وہ بس خالی ہمارے دماغ میں برے خاتمے سے بھی بچاتا ہے صدقہ. لیکن اگر کسی کا بچہ نہ بچ رہا ہو تو کان میں یہ کرانا وہ کرانا، یہ سب چلتا ہے ڈھکوسلا. لیکن جو آقا علیہ السلام نے سنتیں بیان فرمائیں وہ سنتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. عقیقہ کرنا جانتے ہیں، بس خالی ہم لوگ عقیقہ. لیکن بچہ اگر بچپن میں انتقال کر جاتا ہے تو روز محشر اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا. ارے بولے زور سے یار. بچہ چھوٹا ہے، بچپن میں انتقال کر گیا، ماں باپ کی شفاعت کرے گا. لیکن اگر بچے کی طرف سے طاقت رکھنے کے باوجود ماں باپ نے عقیقہ نہیں کیا، طاقت رکھنے کے باوجود ماں باپ نے عقیقہ نہیں کیا، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشاعت اللمعات کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت رکھنے کے باوجود اگر عقیقہ نہیں کر رہے تو روز محشر اللہ تعالیٰ بچوں کو شفاعت کرنے سے روک دے گا، بچوں کو شفاعت کرنے سے روک دے گا. سوچے نعرے سے باندھ کر کے پائر کو اپنے ابا اماں کو جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن عقیقہ نہیں کیا طاقت رکھنے کے باوجود تو اللہ تعالیٰ روک دے گا، مت لے جا مت لے جا. پھر کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں ففعلت ذلک، تو میں نے ایسے ہی کیا کہ چاندی کے برابر صدقہ کر دیا. ولما ولدت حسینا، اور جب میرا حسین پیدا ہوا، سبحان اللہ، جب امام حسین کی ولادت ہوئی فعلت مثل ذلک، تو جیسے آقا علیہ السلام نے حکم دیا تھا ویسے ہی اپنے بیٹے حسین کے بال کے برابر چاندی کو میں نے صدقہ کر دیا، ہے نا. اب وہ صدقہ کس کے اوپر کیا؟ اصحاب، زور سے بولیے، اصحاب صفہ کون؟ 70 صحابہ. وہ 70 صحابہ جن کے خرچ کی ذمہ داری آقا کے حوالے تھی، وہ 70 صحابہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ 70 صحابہ جو حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو معلوم یہ ہوا اہل بیت اطہار
خود یہ اصحاب صفہ اور قرآن و حدیث کی تعلیم جو بندے حاصل کرتے ان کے اوپر خرچ کر کے دنیا والوں کو ذہن دے رہے تھے کہ اہل بیت اطہار کا طریقہ یہی ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ان کے اوپر خرچ کرتے رہنا. یہ ان کا بھی مشن رہا, ان کا بھی طریقہ رہا. اب اس کے علاوہ کوئی سستی پیدا ہو جائے اور وہ کہے مدارس میں نہ دیا جائے تو یہ اس کا نظریہ سستی پر محمول ہوگا, کچھ اور معاملات پر محمول ہوگا, اہل بیت سے بغض کی بنیاد پر ہوگا. ورنہ اہل بیت تو ہمیشہ علماء کے اوپر خرچ کرتے رہے ہیں, علماء کو نوازتے رہے. جی یہ اصحاب صفہ ایک بڑی پیاری بات یاد آتی ہے. بخاری شریف میں سے بڑی شاندار حدیثیں ہیں. یہ بڑی مشہور و معروف روایت بھی ہے کہ اصحاب صفہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مشکات اور بخاری کی حدیث پاک ہے, ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آقا علیہ السلام مع عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہیں اور ہمیشہ کے لیے آقا علیہ السلام ابھی وہیں پہ آرام فرما ہے. پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بنا دیا گیا. لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ اگر قبر کے اوپر عمارت بنا دی جائے, قبر کے اوپر عمارت بنا دی جائے تو فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا, ہے علی جاؤ عمارت جتنی قبر کے اوپر ہے سب کو گرا دو. جتنی عمارت قبر کے اوپر ہے کیا کر دو, زور سے بولیے نا, نتیجہ ابھی سننا. فتح مکہ کے بعد باقاعدہ حدیث بیان کرتے, جبکہ ہمارے مزارات کا معاملہ ہے قبر کے اوپر نہیں ہوتے, بازو سے ہم لوگ بناتے ہیں. عمارت بازو سے ہوتی, چھت ہوتی ہے خالی, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ فاتحہ پڑھنے والا آئے اور سائے میں رہ کر کے فاتحہ پڑھتا چلا جائے. مقصد یہی ہوتا ہے ہمارا, کیونکہ آقا علیہ السلام کے مزار کا اہتمام حضور کے پردہ فرمانے سے پہلے ہو چکا تھا. ماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ تو بڑے شوق سے, بڑے تمطراق سے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فتح مکے کے بعد علی سے فرمایا, علی جتنی عمارتیں قبر کے اوپر ملے سب کو گرا دینا. اب وہ حدیثیں بیان کرنے والے کیا مر گئے جب قبروں کے اوپر مسجد بنائی گئی؟ کیا مر گئے وہ حدیثیں بیان کرنے والے جب جنازہ حال قبروں کے اوپر تیار کیا جاتا رہا؟ کیا مر گئے وہ لوگ جو اعلان اور پکارے میں یہ کراتے کہ اس جنازہ حال میں جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی جو قبروں کے اوپر بنایا گیا؟ کہاں چلے گئے تم لوگ؟ مر گئے یا تمہارا علم سلب ہو گیا؟ یاد رکھو کسوٹی ایک ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے عمارت ڈھانے کا حکم دیا ہے, اگر دم ہے, حدیث بڑا بیان کرنے کا شوق ہے تو وہ مسجد, وہ جنازہ حال جو قبروں کے اوپر بنایا گیا ہے, اگر دم ہے تو ڈھا کر کے بتاؤ اس کو, ورنہ کہہ دو ہم حدیثوں پہ عمل نہیں کر پاتے ہیں. سب سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کدھر ہے. جان بوجھ کر کے وہاں لے کے جاتے جنازہ اور بتاتے کیا یہاں سے قریب پڑے گا. کہا ایڑا بنا رہے ہو قوم کو, ایڑا بنانا بند کر دو. الحمدللہ جتنے سنی ہے سب جانتے ہیں کہ قبروں کے اوپر مسجد بنانا, جنازہ حال بنانا سب کیا ہے, حرام ہے. کیا ہے, زور سے بولے کیا ہے. ہاں وہاں پہ جنازے کی نماز پڑھنا یہ بھی حرام ہے, ورنہ وہ لوگ حضرت علی کی حدیث جو بیان کرتے ہیں جا کر کے گرا دیں گے, ورنہ حضرت علی کی حدیث بیان نہ کریں. ہم لوگ مزار بنا رہے ہیں, بنا دیں گے ہم کو مزار. سبحان اللہ, ہم تو دونوں طرح سے تم کو پھنسا کے لے کے چل رہے ہیں. اگر اس حدیث کو بیان کرنے کا شوق ہے تو عمارت گراؤ, سمجھ میں آیا نا, اور اگر نہیں بیان نہیں ہے دم تو ہمارے مزارات کو برا بھلا مت بولو, کیونکہ ہمارے مزارات قبر کے اوپر نہیں ہیں بلکہ ہمارے مزارات قبر کے بازو سے ان کی عمارت ہوتی ہے. سبحان اللہ, اور قبر کے بازو سے عمارت ہو یہ تو آقا علیہ السلام کی حدیث تقریبی سے ثابت ہو جاتا ہے, کیونکہ آقا علیہ السلام حجرے میں آرام فرمائے, حجرے کا انتظام پہلے سے ہو گیا تھا. سبحان اللہ, ہے نا. تو اب وہ وہاں سے, اور ہمیشہ ادھر پڑھتے رہے, اب ادھر نہیں لے کے جائیں گے, ادھر لے کے چلو. آدھا اعلان ہو جائے گا, فون جائے گا, وہاں لے کے چلو. یہ سب سیاست ہو رہی ہے خالی. شریعت میں بھی سیاست چلنے لگی ہے. جب سے علماء سیاست میں قدم رکھ دیے تب سے تماشا کر دیے. علماء سے مراد علماء اہل سنت نہیں, کیونکہ الحمدللہ یہ جہاں جاتے ہیں گندا مشن بھی ہوتا ہے, گندا کام بھی ہوتا ہے, تو ان کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے وہ کام, اللہ تعالیٰ اس کو عمدہ بنا دیتا ہے.
شاندار بنا دیتا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو وہاں پر لے جانا حرام, اور کوئی سنی اگر پڑھتا ہے تو وہ بھی حرام کام کر رہا ہے, اور وہاں تو حرام کام شروع سے لے کے آخر تک ہوتا ہے, شروع سے لے کے آخر تک. ایک بار درود شریف پڑھیں, بات آگے بڑھاؤں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تو آقا علیہ السلام عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام فرمائے. وہ حجرہ جو عرش کو بھی جس پہ ناز ہے, وہ حجرہ جہاں حاضر رہنے کے لیے فرشتے بھی منتظر ہوتے ہیں, اور جو ایک بار آتا ہے صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے سویرے تک سلام پڑھنے کے لیے, دوبارہ سلام پڑھنے کا موقع وہاں پہ نہیں ملتا ہے, وہاں پہ نہیں ملتا. ارے خوش نصیب ہے امتی جو جہاں رہے وہاں رہ کر مصطفیٰ پہ سلام پڑھا کرتا ہے. یہ امتی بڑا خوش نصیب ہے. آقا فرماتے تم جہاں کہیں ہو سلام پڑھو, ارے تمہارے سلام کا جواب میں خود دیتا ہوں. سبحان اللہ, آقا خود دیتے ہیں سلام کا جواب. جی فرماتے میں گیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یا ابا ہر, اے ابو ہریرہ بلی والے, کیونکہ بلیوں کو پالتے تھے. اے ابو ہریرہ الحق بآل الصفہ, جاؤ صفہ والوں کو بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں گیا صفہ والوں کو بلانے کے لیے, بلا کر کے لایا. حضور نے فرمایا حجرے کے اندر لاؤ. سبحان اللہ, گھر کے اندر لاؤ. ابو ہریرہ کہتے میں لے کر کے گیا تو ایک پیالہ دودھ تھا. آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو سیراب فرما دیا. اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے بخاری شریف کی حدیث پاک, ابو ہریرہ فرماتے بہت زور سے بھوک لگی تھی. طالب علم آئے آقا کی بارگاہ کی, بہت زوروں سے بھوک لگی تھی, پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے سوچا صحابہ, یہ اصحاب صفہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں کہ لا بابا کھلا مجھے, کیونکہ معلوم ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. آقا کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں, پھر بھی مسئلہ پوچھ رہے, شاید سمجھ جائے صحابہ کھلا دے. ابو بکر سے مسئلہ پوچھتے ہیں سلام کرنے کے بعد. ابو بکر مسئلہ بتا کر سلام کا جواب دے کر کے چلے جاتے ہیں, کھانے کے لیے پوچھتے نہیں ہیں. عمر آئے, سلام کیا, مسئلہ پوچھا, وہ بھی سلام کا جواب دیے, مسئلہ بتا کے چلے گئے. ابو ہریرہ اس انتظار میں تھے کہ یار مسئلہ پوچھوں گا, سمجھ جائیں گے کھانا کھلا دیں گے, سمجھ جائیں گے کھانا کھلا دیں گے. صراحتاً کیا بولا جائے, کھانا کھلا دیں گے. لیکن وہ چلے گئے. الحمدللہ ابو بکر و عمر کو بھی معلوم ہے کھلانے والی ذات آ رہی ہے, کھلانا جس کو ہے وہ آنے والے ہیں, اس لیے وہ چلے گئے. آقا علیہ السلام کا گزر ہوا, ابو ہریرہ نے سلام کیا, حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھو, چلو اٹھو یہاں سے. آقا علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ اٹھو یہاں سے, چلو. ابو ہریرہ چل پڑے. معلوم یہ ہوا استاذ اگر شاگرد کو کہیں بھی تنبیہ کرے, باپ اپنے بیٹے کو کہیں بھی تنبیہ کرے, کتنا بڑا ہو جائے برا نہ مانے, بلکہ باپ کے حکم پر عمل کرے. یہی صحابہ کا طریقہ رہا ہے, یہی صحابہ کا انداز رہا. کہا چلو ابو ہریرہ. ابو ہریرہ پیچھے پیچھے سرکار کی بارگاہ میں چل رہے ہیں. آقا علیہ السلام کاشان اطہار میں تشریف لے گئے. ایک پیالہ دودھ کا, ایک پیالہ دودھ کا کتنے لوگ پیئیں گے؟ ہمارے یہاں تو سحری میں کھایا جا رہا ہے کہ نہیں, دودھ پیا بھی جا رہا ہے, کھایا بھی جا رہا ہے, ترری میں ملا کے, ہے نا, ترری میں جھرری میں سب میں ملا کے کھا رہے ہے نا. تو ایک پیالہ دودھ کتنے لوگ کھائیں گے؟ ہمارے لیے ایک آدمی کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا. لیکن آؤ آقا علیہ السلام کی شان. ابو ہریرہ فرماتے ایک پیالہ دودھ بھوک زوروں پہ لگی ہے. سوچا کہ آقا علیہ السلام اب تو پلا دیں گے, لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دیکھ لیا پیالہ, جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ, اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ. ایک اکیلے تم نہیں ہو, میرے 70 طالب علم ہیں. سبحان اللہ, جو میرے مدرسے کے طلباء ہیں, آقا نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ. ابو ہریرہ گئے 70 کو بلا کے لے کے آئے. ابو ہریرہ کس بلا کے لائے؟ حضور نے فرمایا لو پیالہ پلاؤ سب کو. بھوک ان کو لگی ہے, فائدہ دوسروں کو ہو رہا ہے. بھوک ان کو لگی ہے, پلا رہے ہیں سب کو. اور عقیدہ دیکھو, معلوم ہے نمبر تو آئے گا, میرا نمبر کب آئے گا یہ نہیں, میرا نمبر آئے گا, یقین ہے. سب کو پلایا, سب کو پلا چکے. ایک پیالہ دودھ 70 لوگ. اتنی زور سے یار, ہمارے یہاں ایسی قوم پیدا ہو چکی ہے جو بولتی ہے نبی ہماری طرح ہے. ارے گدھے کیوں ٹینشن لیتا ہے, اگر نبی تیری طرح ہے تو ایک پیالہ دودھ تو اپنے گھر بھر کو پلا کے بتا, پیڑ بھر کے. ایک دو کلہ نہیں کہ سوچے لاؤ کہ کلہ پلا کے پورے گھر کو کام چلا لیا جائے. پیڑ بھر کے صحابہ کو پلایا حضور نے ایک پیالہ دودھ. سارے صحابہ پی چکے. اس کے بعد حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پی لو. ابو ہریرہ نے اب موقع ملا ہے, بھوک لگی تھی زوروں پہ, مارا دن.
ایک بار پیا، اب تھوڑا شرما حضوری میں، حضور نے پھر ہٹایا منہ سے تو حضور نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، پھر پیو ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ موقع پاتے پھر پی لیتے، جم کے پیا، پھر ہٹایا، حضور نے فرمایا ایک بار اور پیو، ایک بار اور پیو، 3 بار ابو ہریرہ فرماتے میں شکم سیر ہو گیا، پھر بھی دودھ جو کا تو باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا جب امام دیکھتا ہے تو مچل جاتا ہے یار، اور مچلتے ہوئے کہتا ہے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، سبحان اللہ، جام پیالہ شیر دودھ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، دودھ سے منہ پھر گیا، اور آقا نے 70 صحابہ کو پلایا۔ ہم لوگ ہوتے تو خود پہلے پیتے، آقا نے پہلے پلایا، پھر جب دودھ بچا آقا علیہ السلام نے خود نوش فرمایا ہے۔ حضور نے پہلے کھلایا طلبہ کی شان بتانے کے لیے، طالب علم جو قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہا ہو اس کی عظمت اور اس کے مقام کو بتانے کے لیے آقا علیہ السلام نے پہلے ان کو پلایا، اور جو بچا رہا حضور نے پی کر بتا دیا ارے طلبہ کی شان کو سمجھو، ان کا جھوٹا پیو گے تو نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے کیا شان بیان فرمائی ہے، ذرا دیکھیں آپ۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام تخفہ ابن قیس غفاری ہے، تخفہ ابن قیس غفاری، ان کے بیٹے حضرت یعیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 5040۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفہ پہ تشریف لائے۔ صفہ سمجھ گئے نا، چبوترا، یہ عمارت بنانا یہ حدیث سے صراحتاً نہیں ثابت ہے، سمجھ میں آیا نا۔ الحمدللہ خیر النساء جن میں جو تعلم چلتا ہے وہ صفہ کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام چبوترے پہ تعلیم حاصل کرتے تھے، الحمدللہ مسجد کے اندر علم حاصل کرنا یہ تو صحابہ کی سنت ہے یار، صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ بہر علماء نے ضرورتاً جائز کا فتویٰ دے دیا، آج صحابہ کہاں ہم کہاں، وہ مسجد کے آداب کا خیال رکھنے والے، ہم لوگ بے ادب بے ڈھب بے تمیز ایک دم۔ تو صحاب علماء نے کہا بابا الگ کر لو عمارت، اس لیے رعایتاً الگ کیا گیا۔ تو بہرحال تو اصحاب صفہ میں سے تخفہ ابن قیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے کان ابی من اصحاب صفہ، میرے والد اصحاب صفہ میں سے تھے، کون؟ تخفہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کہتے ایک دن میں بھوکا بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے صفہ پہ چبوترے پہ تشریف لائے، ارشاد فرمایا انطلقوا بنا الی بیت عائشہ رضی اللہ عنہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بھوکے ہو، آؤ میرے ساتھ عائشہ کے گھر چلو، سبحان اللہ، آؤ میرے ساتھ عائشہ کے گھر چلو۔ یہ مدرسے کے طلبہ آقا علیہ السلام لے کر کے جا رہے ہیں، فرماتے ہم لوگ گئے عائشہ صدیقہ کے گھر، حضور نے دسترخوان لگوایا، کھانے کے لیے مانگا، تو دسترخوان پہ عائشہ صدیقہ نے کیا پیش کیا؟ حضور نے فرمایا یا عائشہ اطعمینا، اے عائشہ ہم لوگوں کو کھلاؤ۔ حضور کو عائشہ صدیقہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، ارے عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو آسمان سے دسترخوان اترتا ہے، اور ساری دنیا جانتے عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے نبی کے امتی ہیں۔ جب امتی کی دعا کا یہ عالم ہے کہ آسمان سے دسترخوان آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ من و سلوہ کا نزول ہو رہا ہے، ارے میرا نبی اگر اشارہ کر دیتا نا تو نہ جانے کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ اصحاب صفہ کی بارگاہ میں پیش فرما دیتا، اللہ تعالیٰ پیش فرما دیتا۔ لیکن آقا علیہ السلام ذہن دے رہے دنیا والوں کو یہ طلبہ ہیں، اگر ضرورت پڑ جائے تو ان کو اپنے گھر میں لے جاؤ کھلاؤ، یہ تمہارے نبی کا طریقہ رہا ہے، یہ آقا علیہ السلام نے ذہن دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ لاؤ کھانے کو، ہم کو کھلاؤ۔ فجاءت، تو حضرت عائشہ کیا لے کر کے آئیں؟ فرماتے ہیں فجاءت بحشیشہ، عائشہ صدیقہ دلیا لے کر کے آئیں، سبحان اللہ، زور سے بولو یار کچھ نتیجہ۔ دلیا اب یہاں پہ تو نہیں لیکن یوپی وغیرہ میں 6 رجب کو کیا بنتا ہے معلوم ہے؟ زور سے بول دو یار، جو یوپی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے 6 رجب کو دلیا بناتے ہیں غیب نماز کے نام پہ۔ تو دلیا پہ یہ کہاں سے وہ کہاں سے، کہا دلیا آقا علیہ السلام کے گھر میں بنتا تھا، آج ہمارے گھروں میں بن رہا ہے۔ دلیا لے کر کے آئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر لگوایا،
اصحاب صفہ کو بٹھایا، فرماتے فاکلنا، تو ہم نے ایک ساتھ حضور کے ساتھ بیٹھ کر دلیا تناول فرمایا، دلیا کھایا۔ اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا عائشہ اطعمینا، عائشہ اور کھلاؤ اور کھلاؤ۔ دسترخوان پہ حضور بیٹھے، فرماتے اور کھلاؤ عائشہ۔ تو عائشہ صدیقہ لے کر کے آئے بحیسہ، ایک قسم کا کھانا ہے جو کھجور، ستو، پنیر اور گھی، ان 4 آئٹم سے مل کر کے کھانا بنتا ہے، جس کو حیث کہا جاتا ہے، حیثہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پرندے کی مقدار سے وہ لے کر کے آئی، سارے صحابہ نے اس کو بھی تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تو کھا لیے، یا عائشہ تو اسقینا، عائشہ ہم کو پلاؤ بھی تو، کھا تو لیے، پینا بھی تو ہونا چاہیے، عائشہ پلاؤ۔ فرماتے بجاد موشتم من لبن، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے پیالے میں دودھ لے کر کے آ گئی، آقا علیہ السلام نے خود پیا، صحابہ کو پلایا، پھر حضور نے فرمایا اسقینا یا عائشہ، عائشہ اور پلاؤ اور پلاؤ۔ عائشہ صدیقہ چھوٹے پیالے میں دودھ لے کر کے آئے، آقا علیہ السلام اور سارے صحابہ نے پی لیا، اور پینے کے بعد صحابہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ان شئتم بتم وان شئتم انطلقتم الى المسجد، اگر تم چاہو تو چلے جاؤ مسجد، اور اگر تم چاہو تو یہیں پر ٹھہرو اور رات یہیں پر گزارو۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے اپنے گھر میں اجازت دی، چاہے یہی رات گزارو اور چاہے صبح پر چلے جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا مدرسے کے طلباء پہ، مدرسے پہ خرچ کرنا یہ قرآن کا بھی حکم رہا، یہ آقا علیہ السلام نے بھی نظریہ عطا فرمایا۔ تو وہ لوگ جو مدرسوں میں خرچ کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ پہ عمل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں۔ بس آخری بات، صحابہ کرام کپڑا پہنتے تھے، تکلیف ہو جاتی تو حضور کو بتاتے، وہی اصحاب صفہ، سب اصحاب صفہ کی بات ہو رہی، خالی چونکہ موضوع یہی ہے مدارس میں کیوں خرچ کریں، تو مدارس میں اس لیے خرچ کریں کہ میرے نبی نے یہی خرچ فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے یہیں پہ خرچ کیا ہے، جو بھی صدقے کا مال آتا وہیں پہ خرچ ہوتا، جو بھی معاملہ ہوتا وہیں پہ خرچ ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے جہاں پہ خرچ کیا ہے الحمدللہ ہم غلام بھی وہاں پر خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، ہم غلام بھی وہیں پر خرچ کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ صدقات کے مصارف، زکوٰۃ کے مصارف بھی الگ بتائے گئے ہیں، لیکن مصارف میں اس سے پہلے میں نے بتانا تحقیق کریں، کیا شرابی کو تو نہیں دے رہے ہیں آپ، وہ آدمی کو تو نہیں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، فطرہ دے رہے ہیں، ہے تو مالک نصاب نہیں، غریب ہے، لیکن روزہ چھوڑ کر کھلم کھلا گٹکا کھاتا پھر رہا ہے، ایسے کو تو نہیں ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ جو روزہ بھی نہیں رکھتا، نماز کا بھی دشمن، مسجد آنا بھی پسند نہیں کرتا، ایسا آدمی ہے جو شراب پی رہا ہے جا کر کے، ایسا آدمی جو بدکاری کر رہا ہے جا کر کے، کہیں ایسا تو نہیں آپ کے مال کی وجہ سے وہ گناہ کر رہا ہے؟ اگر آپ کے مال کی وجہ سے وہ گناہ کر رہا ہے تو یاد رکھنا اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے مدرسے میں خرچ کیا، ایک حافظ اور ایک عالم بن گیا، الحمدللہ جب تک وہ تبلیغ کرتا رہے گا آپ کو احساس نہیں ہوگا، آپ کے کھاتے میں ثواب کا اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ بنا ہے۔ ہاں جو متقی ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، مالک نصاب نہیں ہیں، پڑوسی ہیں، غریب ہیں، ان لوگوں کو دینا یہ قرآن کا حکم ہے الحمدللہ۔ بس آخری حدیث پاک حضرت ابو حرب یہ بیان کرتے ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ اصحاب صفہ میں سے، کہتے جب میں مدینہ آیا تو میرے پاس کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی پہچان نہیں تھی، میں بہت پریشان تھا۔ تو ایک اصحاب صفہ میں سے جو آقا کے مدرسے میں پڑھتے، ان کے مدرسے میں ان کے ساتھ میں رہنے لگا، تو روزانہ ہمیں اور انہیں مختصر سی کھجور کھانے کو دے دی جاتی، روز خالی کھجور خالی کھجور خالی کھجور خالی کھجور ملتی ہے۔ اور ایک دن آقا علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کرتے یا رسول اللہ احرق بطوننا التمر وتحرقت عنا الخنق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز کھجور کھا رہے ہیں، کھجور کھا کھا کے پیٹ ایک دم گرم ہو گیا ہے، پیٹ جل گیا، کپڑا بھی بڑا عجیب ہے کہ بدن کو ایک دم جلا کے رکھ دیتا ہے۔ شکوہ ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، معلوم ہے یہ آقا کی شان وہ ہے، درد کو کر دو دوا تم پہ کر رولو دور، ہے نا آقا علیہ السلام کی یہ شان۔ تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ارشاد فرمایا واللہ لو وجدت خبزا او لحما
آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ صفا والو سنو، اگر میرے گھر میں روٹی ہوتی، اگر میرے گھر میں روٹی کے ساتھ گوشت ہوتا، آقا فرماتے ساری روٹی سارا گوشت تم لوگوں کو کھلا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی تو یہ ہے اصحاب صفا۔ تو معلوم یہ وہ مدارس میں خرچ کرنا یا آقا علیہ السلام کا بھی سنت کریمہ اور قرآن کا بھی نظریہ رہا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔